اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیارے بزرگوں، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کشف المحجوب کی دو کلپ بنے تھے جس میں تھوڑی سی باتیں ہوئی تھی کشف المحجوب کے بارے میں اور پھر علم کے بارے میں۔ آج بھی علم کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے، علم بہت بڑی، یعنی یہ موضوع بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حکیم کے اندر سورۃ انبیاء علیہ السلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ یعنی یہ واضح آیت ہے سورۃ انبیاء کے اندر۔ اب لوگوں کو جب علم کی طرف بلایا جاتا ہے تو مختلف قسم کی ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اگر ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بات کسی بندے کی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اب ہر علم جو ہے اس جاننے والے سے ہی پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے شریعت کا علم سیکھنا ہے تو آپ کو صاحب شریعت جو ہیں، جو علماء کرام صاحب شریعت ہیں، تو پھر انہی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو روحانیت کی باتیں ہیں، یہ وہ جو نیک بزرگ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ علم انہی سے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں حضور داس کا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ علم کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک علم اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم ہے، اور پھر وہ اپنے ذاتی علم سے انسانوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ اب جب انسانوں کو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو انسانوں کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ عطائی ہے، اور خود کسی کا علم والا ہونا اور کسی کو دینا، تو اس کے جتنا اس کا فرق ہے ذاتی اور عطائی میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو علم دیا وہ کتنا علم ہوگا۔ اس وجہ سے دو علم ہیں۔ اب علم جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نے جب نماز پڑھنی ہے اس کو پاکی پلیدگی کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے کپڑے پاک، اپنا جسم پاک، اپنی پڑھنے والی جگہ پاک، یہ علم اس کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کا چہرہ کدھر ہونا چاہیے، مسجد میں جانا بیٹھنا، یہ سارا ایک علم ہے۔ بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جی علم کی ضرورت نہیں، عمل ہونا چاہیے۔ بھائی جب علم آئے گا تو عمل ہوگا نا۔ عمل کس پہ ہونا چاہیے؟ عمل کس موضوع پہ، کس بات پہ عمل ہونا چاہیے؟ یعنی ہم مسجد میں چلے گئے تو قبلہ اس طرف ہے اور ہم نے چہرہ اس طرف کر کے نماز پڑھیں گے، نہیں ہوگی۔ اب یہ علم ہے کہ اس طرف چہرہ کرنا ہے، کیونکہ قبلے کا رخ ہے وہ اس طرف ہے۔ تو یہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ خاص کر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ دین علم حاصل کریں، اور اگر وہ کسی بزرگوں کے ہاتھوں پہ بیعت ہیں تو پھر ان کو بزرگوں سے وہ علمی باتیں پوچھنی چاہیے۔ کس طرح کی کہ جی میں نے اللہ کا قرب لینا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، میں اللہ کا طالب ہوں، میں سالک اللہ کا راہ سلوک، یعنی وہ منزلیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں میں ان کا طالب ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ بزرگان دین اس کو لے کر جاتے ہیں باطنی طور پر۔ یعنی ایک باطنی طور کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہمیں نظر آ رہی ہے، باطنی چیز وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہے،
حضور داس کا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باطنی چیزوں میں جو چند چیزیں بتائی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باطنی چیزوں میں ارواح یعنی روحیں، ملائک، فرشتے، جنت، دوزخ اور دیگر تمام روحانی جہان شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی اشیاء سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی یہ جو باطنی علم ہے، دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو جنگ احد کے میدان کے اندر کھڑے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں حوض کوثر کتنا جنت کے وہ اندر ایک حوض کوثر ہے، اور وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہے نہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے، ایک جنگ کے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد پھر نیچے کر دیا۔ تو نماز پر سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے دوران ہاتھ کو بلند کیا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک انگور کے گوشے کو ہاتھ ڈالا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے کھڑے ہیں، زمین پر کھڑے ہیں، اور جو جنت ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، یعنی 3500 سال لگتے ہیں اوپر اس طرح سفر کے، یہ ایک اندازہ لگایا ہوا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے میرا ہاتھ جنت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور میں انگور کا گوشہ توڑنے لگا تھا تمہارے لیے، اور فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں باطنی علم، یعنی کھڑے تو زمین پر ہیں تو نظر صرف زمین پر آ رہے ہیں، اور بندوں کو دوسروں کو پتہ نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو کفیتے ہیں، جو نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہی یہی روحانیت ہے، کیونکہ روح کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اس روح کی صفائی نہ ہو۔ تو بزرگان دین جب اپنا کسی بندے کو ہاتھ پہ بیعت کرواتے ہیں تو اس کے باطنی طور کو ہمیشہ صاف کرتے ہیں تاکہ اس کو دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کا پتہ چل جائے۔ اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب بندہ اس مشاہدے میں اس معاملات میں داخل ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک علم ہے۔ اب جو روحانی طور پہ بزرگ بنے ہیں یا پیر ہیں، یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا حق ہے، مرید ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ کیا کرے، وہ یہ تصوف کی کتابیں ضرور پڑھے، یعنی کشف المجوب پڑھے، غنیت الطالبین پڑھے، اخبار الاخیار پڑھے، تذکرۃ الاولیاء پڑھے، مولانا جامی صاحب کی نفحات الانس اس کو پڑھے، یعنی بہت سی کتابیں ہیں تو جن کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، وہ گنائیں تو کتنی ہی کتابیں ہیں، تو ان کے اندر یہ روحانیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو کشف المجوب ہے، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ یہ جو لوگ حجابوں کے اندر ہیں، ان کے حجاب کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو باطنی چیزیں ہیں، یہ ارواح ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کہے جی میں نے دوزخ دیکھی نہیں ہے، نہیں، دوزخ دیکھی جا سکتی ہے۔ کس طرح دیکھی جا سکتی ہے؟ وہ اس کے لیے کسی بزرگ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دینا پڑے گا، پھر وہ بزرگ اپنی توجہ سے اس کے اندر سے جو باطنی طور پہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اب غلاظت کس کو سمجھتے ہیں؟ عام بندے غلاظت پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، یہ ساری باطنی غلاظتیں ہیں۔ وہ بزرگان دین حضرت بابا عبداللہ شاہ المشہور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے، تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیے۔ یعنی اندر کی صفائی ضروری ہے یہ باطنی چیزیں دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی یہ چیزیں لازمی ہیں۔ تو آپ نے
یہاں حضرت شیخ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے نا چار ہے، چار باتوں میں علم ہے، اور میں نے چار باتوں پہ جب علم حاصل کر لیا تو میرا علم سارا مکمل ہو گیا۔ اس بات پہ، کس بات پہ؟ حضور دادسکار رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چار علم بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو علم ہے، آپ سے پوچھا گیا وہ چار علم کیا ہیں، تو فرمایا ایک یہ ہے کہ رزق جو ہے مقسوم ہے، یعنی جو قسمت کے اندر رزق لکھا جا چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ علم حاصل کیا اپنے پیر خانے سے، اپنے بزرگوں سے، روحانیت کے اندر میں نے یہ علم حاصل کیا سب سے پہلے کہ رزق جو ہے یہ مقسوم ہے، اس کے پیچھے مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق لکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام کھانا پینا ہر چیز، اس کے اعمال اس کے ہاتھ میں فرشتے رکھ دیتے ہیں، تب وہ قسمت اپنی لے کر دنیا میں آتا ہے، کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ اب یہ علم کیوں انہوں نے، یہ عام بندوں کو بھی پتہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جتنے مرضی مسلمانوں کو بات کر لو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن بزرگان دین اس بات پہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مضبوط کس طرح ہو جاتے ہیں؟ پھر وہ دو نمبریاں نہیں کرتے، وہ چغلیاں نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، لوگوں کے مال کو برا بھلا نہیں کہتے، لوگوں کے کاروبار کو برا بھلا کہہ کے اپنی کمائی کی جیبیں بھرنے کے نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ رزق جو ہے نا یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اب ہمیں ان باتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بزرگ ان باتوں میں مضبوط ہوتے ہیں وہی اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ عام جس سے مرضی پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا کہ یار رزق تو اللہ کی ذات دیتی ہے، وہ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے جی سود بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوتیں بھی لیتے ہیں، لوگوں کا ناجائز مال بھی کھاتے ہیں، یعنی وہ برائیاں جو ان کو اس بات سے دور کر رہی ہیں کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، تو پھر تمہیں یہ برائیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا علم میں نے یہ سیکھا کہ رزق مقسوم ہے، جو قسمت میں لکھا ہے ضرور مل کر رہے گا، اور کوشش سے زیادہ کم نہیں ہوگا، یعنی کوئی کسی کی کوشش کرے نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا دوسرا علم یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرا علم یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میری ذات پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ظاہر ہے اس نے پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اس کو پیدا کیا۔ اب جس نے پیدا کیا پھر اس کو روٹی دیتا ہے، پھر اس کی بیماری میں اس کو شفا دیتا ہے، پھر اس کی پریشانیوں میں اس کو پریشانی سے دور نکالتا ہے، اس کو تنگ دستیوں سے دور کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا علم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پکا یقین ہو گیا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، میرے سوا کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا، یعنی ہر بندے پر جو اللہ کا حق ہے وہ بندہ خود ہی ادا کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے حق میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز پانچ ہے، اس لیے میں حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ مجھ پر اللہ کا حق ہے، تو جب حق اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ہے تو آپ فرماتے ہیں میں اس بات کے اندر مشغول ہو گیا کہ میرے رب کا مجھ پر حق ہے تو میں اس کا حق ادا کروں، نماز میں لگ گئے، روزے، زکوٰۃ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حکم لگائے تھے، جو حقوق اللہ تھے، لوگوں کو انسانوں کے حقوق جو لگائے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس کو پورا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا علم یہ ہے کہ موت میری تلاش میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا علم میں نے یہ سیکھا کہ موت میری تلاش میں ہے اور میں آگے ہوں، یعنی انسان جہاں مرضی دنیا میں چلا جائے موت نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو آپ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ علم میں نے سیکھا کہ موت میری تلاش میں ہے، میں جہاں چاہے چلا جاؤں موت مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ تو میری تلاش کر رہی ہے اور جس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اس موت سے تو بھاگا نہیں جا سکتا۔ آپ ان باتوں کو
مضبوط کر لیا کہ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ چوتھا علم یہ ہے کہ خدا میرے حال کا جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس لیے ہر کام میں نے اس سے شرم کیا۔ چوتھا علم آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھ لیا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ اب جب میں کسی غلط کام میں داخل ہونے کے لیے لگتا ہوں تو مجھے اس بات کی شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ 4 علم آپ نے فرمائے کہ میں نے جب سیکھ لیے، جب یہ 4 علم میں نے مضبوط کر لیے، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ موت میری تلاش میں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ 4 علم ہیں جو حضور دستگار رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں لکھے ہیں، کن کے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ ہوئے ہیں۔ تو ان سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ 4 علم سیکھے تو میں نے سارے علموں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے گا تو جتنے بھی علوم ہیں یہی چیزیں تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں برائیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مر بھی جانا ہے، موت تو آ جانی ہے، موت میری تلاش میں ہے، اس پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حق میں عبادت کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ یعنی یہ سارے علم کا جامعہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جب ان علوم پر مضبوطی دکھائی جاتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو روحانیت کے اندر باطنی طور پر، اس کو کہتے ہیں باطنی طور پر مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر اگر اس کے اندر برائی ہوگی تو کبھی بھی اس کو راستہ نہیں ملے گا، اور جب وہ برائی نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بزرگوں کے ہاتھوں پہ بیعت ہونا چاہیے۔ حضور دستگار رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کی طرف جانا ہو تو پھر وہ کشف المجوب پڑھے، اس لیے انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر شریف والے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پیر نہ ملے، آئی لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر نہیں ملتا، ہمیں بزرگ نہیں ملتے، تو آپ نے فرمایا جس بندے کو بزرگ نہ ملے وہ کشف المجوب کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بزرگ عطا فرما دے گا جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گا۔ اس وجہ سے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کوئی علم حاصل کرنے کے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے BA کی ڈگری لینی ہے تو 14 سال لگانے پڑیں گے، MA کی ڈگری لینی ہے تو 16 سال لگانے پڑیں گے، ڈاکٹر کی اگر ڈگری لینی ہے تو ڈاکٹریٹ میں جتنے ٹائم لگتا ہے ڈاکٹر بننے میں وہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح انجینئر بننے میں، پائلٹ بننے میں، بڑا آفیسر بننے میں، یعنی ہر ایک کام میں علم حاصل کر کے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بن دیکھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ان باتوں پہ، روحانیت کی باتوں پہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں۔ بھائی سارا قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے کہ روحانیت جو ہے اس کا کیا ہے۔ روحانیت یہی ہے کہ روح کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا تب فرماتا ہے جب اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اگلے پھر ایپیسوڈ میں ہم پھر آگے بات کریں گے اسی بارے میں، بقا، فنا، توبہ، یہ مختلف اس کے زہد، یہ مختلف اس کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگان دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔